بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے سورۃ الفلق۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 48 کھولیے۔ سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھیں گے۔ سورۃ الفلق مکی ہے اور اس میں 1 رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمے، 74 حروف ہیں۔ جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو اس وقت جادو کے توڑ کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اتری، اور ان دونوں صورتوں کو موضوعتین کہتے ہیں۔ سورۃ الفلق میں تمام مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے، اور جو عورتیں جادو پڑھ کر پھونکے مارتی ہیں اور حاسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پناہ طلب کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی اس کا تعارف اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس جادو کا سامان وحی الہی کے مطابق ایک کنویں سے نکالا گیا۔ اس موقع پر 2 صورتیں نازل فرمائی گئیں جن کو موضوعتین کہا گیا ہے، اور اس میں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شامل ہیں، اور ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں۔ اب ہم اس کا شان نزول کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس وقت نازل ہوئیں جب لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، قلب شریف، عقل اور اعتقاد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چند روز بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے گابھے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دانے، ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورۃ الفلق میں اور 6 سورۃ الناس میں۔ ہر ایک آیت پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھل جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی الہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جادو کے سامان کے بارے میں بتایا کہ وہ فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ سامان نکلوایا، اور اس سامان میں مختلف چیزوں کے ساتھ ایک ڈوری بھی تھی جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس موقع پر یہ صورتیں موضوعتین نازل ہوئیں۔ ان صورتوں میں کل 11 آیتیں ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے۔ اسی طرح 11 آیتوں میں 11 گرہیں کھولی گئیں اور اس جادو کا توڑ کیا گیا۔ یہ ان صورتوں کا شان نزول ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اب ہم اس آیت کی اس صورت کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، ومن شر نفاثق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، جب وہ ڈوبے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اب اس کے بعد ہم الفاظ معنی بیان کرتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، اعوذ پناہ لیتا ہوں میں بے کی ربی رب فلق صبح کے من سے شری برائی ما جو اس کی خلق پیدا کیا اس نے، با اور من سے شری برائی غاسق اندھیرا کرنے والی اذا جب وقب چھا جائے وہ، با اور من سے شری برائی نفساتی پھونکے مارنے والی فی میں عقدی گروہوں، و اور من سے شری برائی حاسد حسد کرنے والے کی اذا جب حسد حسد کرے وہ۔ اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی کو دور فرما کر ہمیں صبح کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اب اس کی وضاحت ہم ایسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت پناہ مانگنے میں صبح کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی کو دور فرماتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے پناہ مانگنے والے سے وہ حالات دور کر کے اسے آسانی دے جس میں وہ اس وقت مبتلا ہے۔ اور جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس طرح صبح مجبور اور لاچار لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت انسان کرب اور غم میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور ان کو آسانیاں دی جاتی ہیں، میں اس وقت کے پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔